دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. آپ کو میں بتاؤں کہ ایبٹ آباد آپریشن کے فوراً بعد وزیر اعظم پاکستان نے اس کو بڑی شاندار فتح قرار دیا اور پھر چند دنوں کے بعد پوری کی پوری جوائنٹ سیشن کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف شدید مذمت کی قرارداد پیش کی گئی اور اس کے اوپر چودھری نثار جو اتنے ہفتوں سے مسلسل تابر توڑ حملے کر رہے تھے فوج اور فوج کے ذیلی اداروں کے اوپر، ان کے متعلق یہ سننے میں آیا کہ جب ان کے ذاتی کام نہیں کیے گئے اور جب ان کو وزیر اعظم نہیں بنوایا گیا، ایجنسیوں نے اس طرح کی کوئی سیاست نہیں کی، تو چودھری نثار جو ہے وہ بہت ہی سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے فوج اور فوج کے جتنے سینئر افسران تھے ان کے اوپر ذاتی قسم کے حملے شروع کر دیے اور جس سے انہوں نے فوج کی ساکھ کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی. بٹ اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو آج کے شرکاء ہمیں بتائیں گے، اور پاکستان کس موڑ پہ کھڑا ہے اور کہاں جا رہا ہے. میرے ساتھ لاہور میں موجود ہے شیخ روہیل اصغر، پارلیمنٹیرین ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بہت بڑے سیاستدان ہیں، عوامی مسلم لیگ کے رہنما ہیں. میرے ساتھ کراچی سے شریک گفتگو ہیں محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ان کا تعلق ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ایبٹ آباد آپریشن کے اوپر کامیابی کا دعویٰ کیا گیا، مبارکبادیں دی گئیں، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے آگے بلا کے اپنے اداروں کو سبکی ان کی گئی، اور پھر اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ چودھری نثار کا اصل میں کوئی ذاتی ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا سیاست کی اس صدی کا سب سے اہم کیس ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا مبشر صاحب کہ آپ 5-10 جو مین ہمارے اینکر حضرات ہیں، آپ حکومت سے فوج سے مطالبہ کریں کہ آپ اسامہ کے بیٹوں تک رسائی حاصل کریں تاکہ اصل سٹوری پتہ لگے، اور ہماری لیڈیز اینکر جو ہیں، جو ان کی مسز تک جائیں، جو 3 ان کی بیگمات ہیں، جو 3 ان کی بیویاں ہیں، ان کے پرسنل انٹرویو پتہ لگے حقیقت کیا ہے. کیونکہ ساری چیز تو ایک ہوا میں اڑ رہی ہے کہ 200 مرغیاں ہیں اور 3 گائے ہیں اور 4 بکریاں ہیں، پھر بچے ہیں اور گھر ہے اور 5 سال سے ایک کمرے میں. کیا مذاق ہو رہا ہے اس ساری سیاست کا؟ یہ بڑا ایک عجیب باب ہے ہماری سیاست کا کہ ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، اور ایک طرف ہماری وائلیشن ہو رہی ہے اور ہمارے جو فضائی جو حدود ہیں ان کو روندا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کوئی ڈیسیژن میکر، کوئی تھنک ٹینک، کوئی ڈیسائسو پالیسی. آپ دیکھیں آئی ایس پی آر کا کیا کوئی بیان ہے، فارن آفس کا کوئی بیان ہے، حسین حقانی کا کچھ بیان ہے. پرائم منسٹر کو تو چھوڑیں، ان کو تو فائر بریگیڈ کی طرح معافی ہے. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بیان دے دیا جسے یہ سمجھ کے کہ شاید یہ واقعی بڑی کامیابی ہے، اور اگلے دن پارلیمنٹ میں یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے آگے فوج نے اپنے آپ کو، اور جو جملہ وزیر اطلاعات صاحبہ نے تسلیم کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فوج کے نزدیک سرنڈر کا معنی کیا ہے. اگر ہماری سپوکس پرسن جو ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ سرنڈر جو ہے فوج کے نزدیک جو ہے اس کے کیا معنی لیے جاتے ہیں، اور پھر تردید بھی انہیں کرنی پڑی. ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. لیکن یہ 10-15-20 دن سے زیادہ دیکھیں، ساری اسمبلی نے مشترکہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ ڈرونز حملے ہوئے تو ہم نیٹو کی جو ہے سپلائی بند کر دیں گے، اور جانکاری موجود تھے اور ہوئے، اور جانکاری موجود تھے کہ 1-2 اور واقعات جس کے بارے میں کہنا زیادہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور قوم ہے کہ ان کو کوئی لیکن اعتماد جان میں نہیں کیری دے رہا. نے تو شیخ صاحب معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا. ان کا کوئی معافی نہیں مانگنی ہم نے اس بات پہ. آپ نے کیا کر لیا، تو ہم وہ نے کیا کر لیا؟ ہمارا پتہ ہے، ہم منگ پٹا پارٹی ہیں. ہمارے دیکھیں، جب تک مبشر صاحب آپ مجھ سے زیادہ اکانومی کو سمجھتے ہیں، ہم باتیں بہت کر رہے ہیں. جو ہماری اکنامک کرائسس ہیں جب تک وہ بہتر نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم آزاد خارجہ پالیسی کو کیسے جنم دیں گے؟ صحیح بات ہے. جب تک کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے یا ہمارا اکانومی مضبوط نہیں ہوگی، ہم اپنے دفاع کی معاملات کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اور یہ ملک جو ہے بڑی گمبھیر صورتحال میں سے گھرتا جا رہا ہے، اور اتنی خوفناک صورتحال میں سمجھتا ہوں جس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے لقمان صاحب، وہ قوم کو اعتماد میں لیا جائے. قوم کنفیوز ہے، سٹوریاں ہیں عوام میں. مبشر لقمان صاحب، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی ہے جس کی سٹوری پہ آپ دیکھیں ایرانین انٹیلیجنس چیف نے کوئی خبر دے دی ہے، احمدی نژاد صاحب کوئی خبر دے رہے ہیں، القاعدہ نے جو بیان دے رہے ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی.
سو یہ سارے حالات میں سے آپ اینکر حضرات حکومت سے مل کر یہ ان سے بات کریں کہ ہمیں اسامہ کے بیٹوں تک رسائی دی جائے اور ان کا لائیو پروگرام کریں, اور اگر چلو ریکارڈڈ بھی کریں جو باتیں ایسی ہوں, تو قوم کو یقین ہو آپ لوگوں پر کہ یہ آپ ہمیں صحیح بتا رہے ہیں. ذرائع کی باتیں ہیں, ذرائع کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کر رہا, ذرائع کی باتیں فضول ہیں, ناقابل اعتبار ہیں, اور وہ زیادہ کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں, اور یہ قوم جو ہے اس کا بہت زیادہ میرا خیال ہے مورال ڈاؤن نہ کیا جائے, اور اس کے حال پہ رحم کیا جائے, اور اس کو اصل سٹوری بتائی جائے. رائٹ. روہیل اصغر صاحب, چودھری نثار صاحب کا کیا ذاتی ایجنڈا تھا, کیوں اپنا انہوں نے اتنے کاری الزامات لگائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقمان, میں شیخ صاحب کی باتیں بھی سن رہا تھا. میں لقمان ایک پہلی بات تو یہ کروں, میں نے پہلے دن سے, جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن سے لے کے آج تک میں اپنی گفتگو میں یہی کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی اتنا غیر اہم معاملہ ہے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. ایک طرف آپ کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف امریکہ بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف القاعدہ ہے. میں ایک مثال کے طور پر میاں صاحب بھی ہیں, ایک آپ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں, یا کوئی بھی سمجھتا ہے, کنفیوژن ہے یا ابھی پتہ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں. سوچ تو ختم نہیں ہوئی, القاعدہ تو ختم نہیں ہوا, تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ بھی پہلے دن ہی آپ اٹھے, ایک دم خواب سے اٹھے اور اٹھ کے آ کے آپ نے اعلان فرما دیا جی کہ بہت بڑا پارلیمنٹیرین ہیں, آپ پارلیمنٹیرین ہیں. میں ایک سوال پوچھنا ہے, ذیلی سوال ہے. جی جی. چودھری نثار نے یہ بھی کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا, میرا سر شرم سے جھک گیا جس طرح ان کیمرہ سیشن کی باتیں جو ہیں وہ ایک ایک لفظ باہر آ گیا. اب فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ سارے پارلیمنٹیرینز نے اس کو سیف گارڈ کیا. میں لقمان یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت ان کیمرہ سیشن چل رہا تھا, محترمہ جو آپ کی اطلاعات کی وزیر ہیں, جن کے متعلق ابھی شیر رشید نے یہ کہا کہ اس نے باہر آ کے یہ کہہ دیا جی کہ فوج سرنڈر کر, ابھی ان کیمرہ سیشن چل رہا تھا. حکومت کا یہ عالم ہے کہ حکومت کے ایک بڑا ہی اہم رکن باہر آ کے میڈیا کے سامنے یہ بات کہہ دے. میں نے پہلے دن بھی یہ اپنی آبزرویشن دی تھی کہ ان کیمرہ سیشن کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں تو ان باتوں کا پتہ ہے, ان باتوں کا علم ہونا چاہیے عام آدمی کو. جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ معاشی حالت ہماری ٹھیک نہیں ہے, تو معاشی حالت تو 97% پاکستانی کی معاشی حالت تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی, اور نہ کسی نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ تو 3-4% لوگوں کو فرق پڑے گا جو مطلب جس کو آپ سمجھتے ہیں لیڈ کلاس ہے. چودھری نثار نے کیوں ذاتی حملے کیے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, چودھری نثار صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل حقائق پہ مبنی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا جس نے جو غلطی کی ہے اس کو مانے, کہ وہ بات اس کو مانے, اور انہوں نے بات مانی. جب ایئر چیف نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ یا حکومت ہمیں اجازت دے دے تو ڈرون گرا دیں, تو پوری پارلیمنٹ کو سانپ سونگ گیا تھا. پارلیمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں پوری حکومت کو اس وقت آپ میں سے کوئی نہیں, لقمان صاحب کسی نے ہاتھ اٹھایا پوائنٹ, میں یا کہتا ہوں ذرا پلیز ڈرون گرانے کا آرڈر دے دیں. میں کہتا ہوں میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ صریحاً اور یہ پیورلی جو میٹر ہے, جس کا میٹر ہے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ. چیف ایگزیکٹو, میں اگر اٹھ کے کہتا ہوں ڈپٹی چیف ایئر مارشل کو کہ جی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ڈرون حملے جو ہیں ختم کرائیں, مجھے بتائیں آپ اگر وزیرستان میں آج ڈرون گرتا ہے, میں ایک آپ سے ایکیڈیمک سوال پوچھ رہا ہوں, پلیز میری بات کا برا نہ بنائیے گا, ویورز ذرا سینسٹیو بھی ہوتے ہیں. اگر آج وزیرستان میں ڈرون گر رہا ہے تو آپ کیسے کلیم کرتے ہیں آپ کی سوورینٹی پہ ہرٹ ہو رہا ہے؟ وہ تو پاکستان آپ اس کو کہتے ہی نہیں ہے, آپ تو اس کو علاقہ غیر کہتے ہیں. آپ نے قوانین وہاں پہ الگ بنائے ہوئے ہیں. میں نے مبشر یہ کل بھی کہا تھا کہ آپ کس طرح یہ بات کہتے ہیں, آپ بار بار جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے فاٹا میں اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. میں نے اس معاملے میں یہ کہا تھا کہ اگر پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا فرنٹیئر میں کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے, خود کا حملہ ہوتا ہے, لوگ شہید ہوتے ہیں, آپ کی وہاں کی حکومتیں ان کی مالی اعانت کرتی ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہیں, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کوئی ایک تو پھر آج کلیم کر دینا, آپ کے پاس تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ کہیں نہیں یہ پاکستان کا علاقہ ہے, اس کی بات, اور یہاں پہ ہم کانسٹیٹیوشن. مبشر یہ بات, اس سوال کا جواب جو ہے ڈرون حملوں کو روکنے کی بات حکومت وقت دے سکتی ہے. اس بات کا جواب کہ آپ ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, کب ان کو پاکستان میں آپ شامل کر رہے ہیں, یہ بات تو آپ کو حکومت بتا سکتی ہے. رائٹ. شرمیلا فاروقی, ویری کوئکلی بفور آئی ٹیک اے بریک, آج نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ دو پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام لگانے والی شراکت اقتدار ہو گئی. وہ خیر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے جتنے برے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے اس کی تو نظیر نہیں ملتی. پھر انہوں نے کہا کہ بے نظیر نے جن کو قاتل کہا وہ آج حکومت میں ہیں,
یہ الگ بات ہے کہ خود محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بھی ہمیں یاد ہیں. اور ججز اور جرنیلوں نے مشرف کی جن ججز اور جرنیلوں نے مشرف کی حمایت کی وہ غدار ہیں اور ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. تو پھر وہ جرنیل بھی غدار ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این بنوائی. یہ واٹ از گوئنگ آن؟ کیا ہمیں ابھی تک اپنی پرائیورٹیز نہیں ہماری ہوئی؟ ابھی تو قوم کو یہ جواب نہیں ملا کہ آئی جی آئی بلانے کے لیے جو 14 کروڑ روپے ملے تھے وہ کس مد میں لے لیے تھے. کیا ان چیزوں کا جواب نہیں ہمیں ملے گا؟ ایبسلیوٹلی مبشر. دیکھیے سندھ کا دورہ ضرور نواز شریف صاحب کریں، ان کا ہی ملک کا ایک صوبہ ہے، لیکن یہاں آئیں تو کوئی اچھی باتیں کریں. یہ قوم نہیں بھولی کہ یہ وہی نواز شریف تھے جو محترمہ کو ایک سیکیورٹی رسک کہتے تھے. یہ وہی نواز شریف تھے جنہوں نے محترمہ آصف زرداری پہ جھوٹے مقدمات بنائے. اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ ان کو پریشر کیا گیا تھا، معافیاں مانگی گئیں. آج اگر وہ ایک مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں محترمہ کی شہادت پہ تو قوم جانتی ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جی محترمہ نے جن کو قاتل کہا، بالکل محترمہ نے ایک خدشہ ضرور ظاہر کیا تھا چند ایک لوگوں کے حوالے سے کہ اگر ان کی موت ہوتی ہے تو اس میں فلاں فلاں لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، ان کا ایک خدشہ تھا. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب وہ وقت بھول گئے کہ اس ملک کی اگر دو سیاسی جماعتیں جو آپس میں بدترین سیاسی مخالفین تھے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تھے. مقدمات بنانے والی پی ایم ایل این تھی، آصف علی زرداری صاحب پہ حملہ کرنے والے، ان کے قتل کا منصوبہ بنانے والی پورے جملے میں نا سیاسی جو ہے نا ایک اضافی لفظ ہے. آپ ویسے کہہ رہی تھی بدترین مخالف تھے ایک دوسرے کے. میں تو دیکھیے ہم نے تو ہر کسی سے ہاتھ ملایا ہے، اس لیے کہ اس ملک کو ابھی سیاسی محاذ آرائی کی ضرورت نہیں ہے. ویسے آپ کو یاد ہے شرمیلا جی، آپ باقیوں کو چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ نے تو خود ان کو قاتل لیگ کہا تھا. دیکھیے ہم اس بات کا بالکل اعتراف کرتے ہیں مبشر کہ ہم نے قاتل لیگ کہا تھا، اور صدر صاحب نے یہ بات بالکل کہی تھی بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد. لیکن اس وقت جنرل مشرف جو تھے اس کے سربراہ تھے، اور اس لیگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بیسک سیاسی تربیت یا تو پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے یا پی ایم ایل این میں ہوئی ہے. جو پارٹی جو حکومت اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتل 3 سال میں نہ پکڑ سکی ہو تو پھر تو امریکہ صحیح کہتا ہے نا، یہ اسامہ بن لادن جیسے لوگوں کو کہاں سے پکڑیں گے؟ مبشر دیکھیے بی بی صاحبہ کے قتل کے مقدمے میں جتنی پیش رفت ہوئی ہے دنیا میں اس قسم کے ہائی پروفائل مقدمات میں، اس قسم کی جو پولیٹیکل کلنگز ہیں اس میں کہیں نہیں ہوئی. آپ رفیق حریری کا کیس لے لیں، آپ کینیڈی کا کیس لے لیں، تمام چیزیں آتے ہیں اس میں. شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ ہیں، روہیل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور شیخ رشید احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.